السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے، والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبنا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ آیت نمبر 38 ہے، 5/38۔ اس آیت میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو سارق والسارق والسارقات، یہ سارق جو ہوتا ہے، یہ سارق وہ چور ہے، عورت ہو یا مرد ہو، تو اگر وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے، یہ عمومی ترجمہ ہے، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور پھر یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے ان کی، اور یہ سزا کے طور پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ پھر آگے کہا کہ عند ربہم، اللہ کی طرف سے ہے، واللہ عزیز حکیم، یعنی وہ نہایت مہربان اور حکمت والا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کی طرف ذرا روشنی ڈالیں تو اس آیت کا مطلب کچھ ایسے ہے، اگر غور و فکر کیا جائے تو 2-3 آیتیں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یعنی آیت نمبر، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر کی جو میں نے تلاوت کی، یہ آیت نمبر 38 ہے۔ ہم ذرا سا تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، اس کے سیاق و سباق کو چیک کرنے کے لیے ہم آیت نمبر 35 کو دیکھتے ہیں، تو اس میں صاف طور پر یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا جو آسان لغوی معنی ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ جو آپ یا ایھا الذین آمنو، اے امن مہیا کرنے کے ذمہ دار ہو، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم جس ڈیوٹی پر مامور ہو کہ جاہدوا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کے کاموں میں جد و جہد کرو۔ اور ساتھ میں وہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو۔ یعنی اللہ کا قرب حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کے قانون کی پاسداری کی جائے گی اور اپنی رعایا کے ساتھ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کی وہ مستحق ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ یہ جاہدوا فی سبیل اللہ کیا ہے اور وسیلہ کیا ہے۔ تو وسیلہ کا مطلب یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وسیلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ آگے چل کے بتایا گیا ہے کہ چور اگر پکڑا جائے، سارق، اصل میں سارق کہتے ہیں خفیہ ہاتھ کو، اور خفیہ مشن پہ کام کرنے والوں کو سارق کہا جاتا ہے۔ تو ہر وہ شخص سارق ہے جو خفیہ طریقے سے کوئی کام کرتا ہے، اور سارق واحد ہے اور سارقات تو جمع ہے۔ تو یہ ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے جو خفیہ طریقے سے کام کرتی ہے، اور ایک شخص بھی ہو سکتا ہے جو سارق ہے۔ تو ان کو روکنے کا ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ فاقطعوا ایدیہما، یعنی ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چھرے ٹوکے سے ہاتھ علیحدہ کر دو، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کو ایسی سزا دو جس کی وجہ سے یہ وجوہات ختم ہو جائیں جس کی وجہ سے یہ چوری کی جاتی ہے، یا جس کی وجہ سے کوئی فرد یا کوئی جماعت سارق بنتا ہے۔ تو سارق کا جو اصل لغوی معنی ہے وہ خفیہ کام کرنے والا، خفیہ طریقے سے سازش کر کے چوری کرنے والا، خفیہ طریقے سے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، تو اس کو سارق کہتے ہیں۔ اور سارقات ایک جماعت کو کہتے ہیں۔ تو اس ساری آیتوں کا مفہوم، اور پھر اگلی آیت میں کہا کہ اگر توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دو۔ اب اگر سوچنا یہ ہوگا کہ اگر اس کے ہاتھ علیحدہ کر دیے، پاؤں علیحدہ کر دیے، تو پھر اگر وہ توبہ کرے تو یہ ہم دوبارہ کیسے جوڑیں گے؟ تو اس کی اصل بات جو ہمیں سمجھ آئی کہ سارق کہتے ہیں یعنی خفیہ طریقے سے کسی فرد کو، اور سارقات ہو کسی جماعت کو، اگر کوئی ایسے کام کرنے والے لوگ پکڑے جائیں تو ان کی وہ وجوہات ختم کر دو جس وجوہات کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو وہ والسارق والسارقات کا مطلب ہے کہ ان کی وہ وجوہات ختم کر دو۔ یہ نہیں فزیکل طریقے سے کہ چورا ٹوکا لے لیں اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، بلکہ اگر وہ توبہ کرے تو اسے چھوڑ دو۔ تو یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اگر روایتی تراجم کو چھوڑ کر قرآن کو لغوی طریقے سے اور قرآن کو سیاق و سباق سے غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ لگتی ہے، ہمیں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ اصل میں کچھ معاملہ اور ہے، اور معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اگر اس کو انٹرنیشنلی سطح پر دیکھا جائے
تو چور کو پکڑا جاتا ہے اور اس کی وہ وجوہات یعنی اس کی وہ غربت ختم کر کے اس کو اتنا پیسہ دے دیا جاتا ہے کہ جس میں کم از کم وہ 1 سال تک یہ کسب دوبارہ نہ کر سکے، اور پھر اگر وہ کرے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو ہمارا کام تو قرآن اور صرف قرآن ہے، اور ہمارا یہ چینل سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور قرآن کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔